السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب کچھ جو میں کر رہی تھی نہ جانے یہ صحیح تھا یا غلط۔ کیا مجھے اپنی بیٹی کا مستقبل سنوارنے کی اتنی بڑی سزا ملنی تھی؟ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں کبھی بھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ میں یہ بھول چکی تھی کہ میرا شوہر بہت ہی خراب عادتوں کا مالک ہے۔ جب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ، جس کی رگوں میں اس کا اپنا خون ہے، اتنا ظلم و ستم کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے میں کیا چیز ہوں؟ میرے ساتھ تو وہ اس سے بھی برا سلوک کر سکتا ہے۔ اس چیز کی حقیقت تو مجھ پر تب کھلی جب میں اپنے ہی ہاتھوں سے نہ صرف اپنی بیٹی کی بلکہ اپنی زندگی بھی برباد کر بیٹھی۔ قیامت تو مجھ پر اس دن ٹوٹی جس دن مجھے بغیر گناہ کے اتنی بڑی سزا مل گئی اور میں دنیا کی رحمت پر چھوڑ دی گئی۔ میری بیٹی جو کہ ایک عام سی گلی میں رہنے والے غیر معمولی خوابوں والی لڑکی تھی، اس کے کمرے کی دیواروں پر اسکول کی کاپیاں لٹکی ہوتی تھیں جس پر اس نے سنہرے مستقبل کے نقشے کھینچے تھے۔ اس کا قصور صرف اور صرف اتنا تھا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، آگے بڑھ کر وہ اپنے والدین کا نام روشن کرنا چاہتی تھی اور اپنا مستقبل سنوارنا چاہتی تھی۔ لیکن اس کی یہ بات اس کے والد کو سمجھ نہ آتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے ایک دن ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس خوابوں کے بیچ ایک سایہ ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا اور دیوار بن کے اس کے مستقبل کے درمیان آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ سایہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کے اپنے باپ کا ہی تھا، جو اس کو پڑھنے نہیں دیتا تھا اور اس کے مستقبل کو داؤ پر لگانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں کچھ بھی کروں گی اپنی بیٹی کو اس ظلم سے نکال کر، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں ایک ماں کی، میں اس کے نصیب کے ساتھ نہ لڑ سکتی تھی، لیکن اس کے باپ کے ساتھ ضرور لڑ سکتی تھی۔ حالانکہ مجھے اپنے شوہر کے سامنے بولنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہ کی تھی۔ ہر وقت وہ مجھ سے اور میری بیٹی سے غصہ ہوتے رہتے تھے اور ہم دونوں کے ساتھ الجھتے رہتے تھے۔ لیکن اب میں تھک چکی تھی۔ میں نے اپنی انا کی قربانی اپنے شوہر کے سامنے دے دی تھی، لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی ہرگز برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کیسے اپنی بیٹی کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتی تھی؟ میرا شوہر ایک سخت مزاج، کم تعلیم یافتہ اور مردانگی کے خول میں چھپی ہوئی خود غرضی کا نمونہ تھا۔ اس کی ساری حکمرانی مجھ پر اور میری بیٹی پر ہی چلتی تھی، حالانکہ اس کی اپنی حقیقی بیٹی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو شفقت سے اور پیار سے نہ دیکھا تھا، ہر وقت غصے سے رہتا تھا۔ اس کی سوچ بھی بہت پرانی تھی، نہ جانے وہ کون سی صدی میں زندگی گزار رہا تھا۔ دنیا اتنی آگے نکل گئی لیکن اس کی سوچ وہیں کی وہیں ٹھہری تھی۔ اس کی یہی عادت مجھے ناپسند تھی اور اس کی اسی عادت کی وجہ سے نہ صرف اس کی زندگی برباد ہو گئی بلکہ اس کی وجہ سے میری بیٹی اور میں بھی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ کبھی کبھی جب میں اپنے شوہر کے بارے میں گہرائی میں سوچتی تو میری روح کانپ اٹھتی تھی کہ خدا تعالیٰ نے میری قسمت کس انسان کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ حالانکہ اس کی اور میری سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، اس کے باوجود بھی میں اس کے ساتھ گزارا کر رہی تھی، کیونکہ مجھے علم تھا اس گھر کے علاوہ میرا اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ لڑکیوں کو جتنا جلدی کسی کے گھر رخصت کر دیا جائے اتنا ہی عزت کا سودا مہنگا بکتا ہے۔ ان کی جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ اپنی اکلوتی بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے؟ وہ تو صرف لڑکوں کے لیے ہوتی ہیں، لڑکیوں کے لیے نہیں۔ یہ صرف لڑکوں کو ہی حاصل کرنی چاہیے۔
میرا کلیجہ چھلنی ہو جاتا تھا جب میں ہر روز اپنی بیٹی کو چھپ چھپ کر کتابیں پڑھتا دیکھتی تھی، اور میں اس کے لیے یہ دعا مانگتی تھی کہ اے اللہ، پڑھائی کے لیے میری بیٹی پر دروازے کھول دے اور اس کی مشکل کو آسان کر۔ مجھے میری بیٹی کی حالت دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں گم رہتی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی ایسا صدمہ اس کو لگ چکا ہے جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر ہر وقت اداسی رہتی تھی اور خاموشی اس نے اپنا زیور بنا لیا۔ جب کبھی قلم اٹھاتی کسی اور دنیا میں گم ہو جاتی۔ میں نے کئی بار شوہر کو سمجھایا، لیکن اس کے کان جیسے صرف جوتوں کی چاپ سنتے تھے۔ میری کسی بات کا اس پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو میں اس کے سامنے بول ہی نہ پاتی تھی، یہ سوچ کر کہ جب اس کو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تو میں کیوں اس کے ساتھ بات کروں۔ حالات اس پر پہنچے، اصل قیامت تو مجھ پر اس دن ٹوٹی جس دن میرے شوہر نے مجھے ایک ایسی خبر دی جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا بڑا دھوکہ اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ جو کام اس نے کیا تھا، یہ کوئی جابر اور ظالم شخص ہی کر سکتا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے ہوش و حواس کھو رہی ہوں۔ جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک بڑے عمر کے آدمی کے ساتھ طے کر دیا ہے اور کچھ ہی عرصے بعد اس کی شادی ہے، کیونکہ وہ مزید اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا اور جلد از جلد اس بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا ہے، بس اس کی اسی بات نے میرا سکون برباد کر دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں بہت چیخی چلائی اور اسے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری مرضی کے بغیر میری بیٹی کا رشتہ طے کرنے کی، اور وہ بھی ایک ایسا شخص جو کہ اس کے باپ کی عمر کا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ ابھی تمہاری بیٹی کی عمر ہی کیا ہے؟ یہ دن اس کے کھیلنے کے لیے ہیں اور تم اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو۔ اس طرح کہ میں نے اور کئی جذباتی الفاظ کہے، لیکن اس شخص پر اثر نہ ہوا۔ اس قسم کا پتھر شخص تھا جس پر نہ تو میری باتیں اثر کرتی تھیں اور نہ ہی میرے اور میری بیٹی کے آنسو اس پر اثر کرتے تھے۔ بس اسی دن میں نے سوچ لیا ایک ایسا فیصلہ جس نے میری زندگی تو برباد کر لی لیکن میری بیٹی کی زندگی سنوار دی۔ یہ وہ دن میرے لیے دن تھا جس دن میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں ایک بہت ہی بڑا فیصلہ اکیلے ہی کر لیا۔ حالانکہ یہ راہ بہت ہی مشکل تھی۔ جس راہ پر میں چلنے والی تھی اس میں کئی مشکلات اور پریشانیاں میری راہ دیکھ رہی تھیں، لیکن مجھے ہمت اور صبر سے کام لینا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر پائی، لیکن دن قریب آتے گئے اور میری پریشانی مزید بڑھتی گئی، کیونکہ اب میری بیٹی کی شادی میں کچھ ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں کچھ پرانے نوٹ، اسکول کی ڈگری اور ایک ٹوٹی ہوئی چپل تھم۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میں نے خود کو فولاد کی طرح مضبوط کیا اور کہا، جا بیٹی جا، اپنا راستہ خود بنا۔ اگر یہیں رہی تو یہ گھر تیرا قید خانہ بن جائے گا۔ تمہارا باپ تم پر بہت ہی بڑا ظلم و ستم کرنے والا ہے، اور میں ایک مجبور ماں کی طرح یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ تم جاؤ، اپنے خواب پورے کرو اور اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے بسر کرو۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ میں نے سوچا تھا
بیٹی ایک دن مجھے خط لکھے گی، فون کرے گی، واپس آئے گی، مجھ سے رابطہ کرے گی اور مجھے اپنی خیر خیریت بتائے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس کی کوئی خبر مجھ تک نہ پہنچی۔ یہ چیز مجھے بہت ہی پریشان کر رہی تھی، لیکن میں نے امید نہ چھوڑی، اس کا انتظار کیا، مگر وقت گزر گیا اور بیٹی کا کچھ اتا پتہ نہ ملا۔ شوہر کو جب بیٹی کے بھاگنے کی خبر ملی تو اس کا غرور جل بھن کر راکھ ہو گیا۔ مجھ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ایک چھوٹی سی غلطی پر میرا شوہر مجھے اتنی بڑی سزا دے دے گا، لیکن جو کچھ میری قسمت میں لکھا گیا تھا میں اس کو کیسے مٹا سکتی تھی؟ مجھے گلی میں کھینچ کھینچ کر مارا، نہ صرف مارا بلکہ مجھ پر ایک ایسا داغ میرے شوہر نے لگایا جس نے میری سفید چادر کو داغدار کر دیا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب میرے شوہر نے طلاق کا کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا، جیسے کوئی صدمہ پھینکا جا رہا ہو۔ میں نے اس کی منتیں کی، روئی، چلائی، چیخی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں بے یار و مددگار شہر چلی آئی۔ وہاں سے چلے جانے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، اور وہاں پر رہنے کا میرا کوئی جواز نہ بنتا تھا۔ میں نے شہر میں ایک گھر کا کام کرنے کا فیصلہ کیا اور جلد ہی مجھے ایک بہت ہی اچھے گھر سے کام مل گیا۔ کپڑے دھونے، برتن مانجنے لگی۔ دل میں بس ایک ہی امید باقی تھی، شاید کسی دن وہی چہرہ جو برسوں پہلے اندھیرے میں رخصت ہوا تھا روشنی میں واپس آ جائے۔ شہر کی روشنیاں جنہیں کبھی بیٹی نے خوابوں میں جگمگاتے دیکھا تھا، آج وہ مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگتی تھی۔ میری معصوم بیٹی نہ جانے اس کے ساتھ آگے کیا ہوا ہوگا۔ جسے کل تک کتابوں میں پناہ ملتی تھی، آج ایک اجنبی شہر کی تنگ گلی میں خوف کے سائے تلے ٹھہرنے کی جگہ ڈھونڈ رہی ہوگی۔ حالانکہ میری اپنی جو حالت تھی وہ بہت ہی زیادہ خراب تھی، لیکن اس سب کے باوجود جو خیال مجھے ہر وقت پریشان کرتا تھا وہ صرف اور صرف میری بیٹی سجل کا تھا۔ سجل مجھے بے حد پیاری لگتی تھی، اور اب تو کئی عرصہ پہلے ہو چکا تھا میں اس کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ میں اب ایک گندے کمرے میں رہتی تھی جہاں چھت ٹپکتی تھی، دیواریں چپک رہی تھیں۔ میں صبح لوگوں کے گھروں میں جا کر جھاڑو پوچھا کرتی، دوپہر میں ہسپتال کے باہر بھیک مانگتی، اور شام کو کسی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر خود کو سمجھاتی کہ میری قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ مجھے ایک امید اور حوصلہ ہر وقت رہتا تھا۔ بے شک پریشانی میری امید اور حوصلے سے کئی گناہ زیادہ تھی، لیکن میں نے کبھی بھی ہمت نہ ہاری۔ مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی ضرور محفوظ ہاتھوں میں گئی ہوگی۔ دل میں ایک ہی سوال ہر وقت کانپتا تھا کہ اگر وہ محفوظ ہاتھوں میں ہوتی تو وہ ضرور میرا پتہ کرتی، مجھ سے ملنے کے لیے آتی اور مجھے اپنی خیر خیریت ضرور دیتی۔ لیکن سجل کبھی تک کوئی پتہ نہ تھا، اور نہ ہی اس کی طرف سے مجھے کوئی تسلی بخش خبر آئی تھی۔ کئی سوال میرے ذہن میں ہر وقت ہی الجھتے رہتے تھے، جیسا کہ میں ہر وقت خود سے یہ سوال کرتی تھی کہ میری بیٹی سجل کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی لگتا کہ سامنے سے گزرنے والی کسی لڑکے کے چہرے میں وہی مانوس سی مسکراہٹ چھپی ہے، لیکن ہر بار میں غلط ثابت ہوتی۔ کئی بار میں نے غلط فہمی میں اور دھوکے میں آ کر راہ چلتی لڑکیوں کو جا کر گلے لگایا، یہ سوچ کر کہ شاید یہ میری بیٹی ہو سکتی ہے، شاید یہ وہی سجل ہو سکتی ہے جس کو میں نے کچھ عرصہ پہلے گھر سے نکال دیا تاکہ اس کا مستقبل سنور جائے۔ لیکن ان کو دیکھ کر میں بس خاموشی سے اپنے زخموں کو گود میں لے کر
شہر کی گرد میں گم ہو جاتی۔ بیٹی کی آواز کو میں اپنے کانوں میں محسوس کرتی، پر جب پلٹ کر دیکھتی کچھ نہ ہوتا، اور ان دونوں کی زندگی الگ الگ، مگر ایک ہی امید کے سہارے آگے بڑھتی رہی۔ ایک ایسی امید جو زندہ رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ صرف اور صرف میری بیٹی سجل کی واپسی تھی۔ حالانکہ جو دکھ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے تھے وہ ناقابل اعترافی تھے۔ وہ وقت جب میرے شوہر نے میری بیٹی کے گھر سے بھاگنے پر مجھے گھر سے نکالا، گلی میں سب کے سامنے مارا پیٹا اور ذلیل و رسوا کیا۔ بس یہی کچھ نہیں، اس کے ساتھ ہی اس نے میری چادر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا۔ اس بات کا مجھے ذرا بھی دکھ نہ ہوتا، مجھے صرف اور صرف پرواہ تھی تو اپنی بیٹی سجل کی، کہ کہیں کسی دن کوئی ایسا لمحہ آئے گا جب وقت رک جائے گا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے اور ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ نہ جانے ہماری جدائی کے اور کتنے دن باقی تھے۔ یہ جدائی جو میرے اور میری بیٹی کے درمیان ہوئی تھی، یہ میرے لیے موت سے کم نہ تھی۔ مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ واقعی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ میرا پل پل اذیت میں گزرتا اور میں ہر وقت پریشان رہتی۔ مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہ تھی کہ سجل کے ساتھ آگے کیا ہوا ہوگا اور اس کی زندگی کن حالات و واقعات سے گزر رہی ہوگی۔ کبھی کبھی جو میرا دل اتنا چھلنی ہوتا اور یوں محسوس ہوتا کہ ابھی میرے جسم سے روح جدا ہو جائے گی، لیکن پھر میں اپنے آپ کو ہمت دلاتی ہوں اور ایک سوالات کو ایک نئی امید دیکھ کر خاموش کروا دیں گے۔ ایک طرف میری بیٹی کی زندگی کے بارے میں سوچ اور دوسری طرف میرے حالات زندگی مجھے مزید پریشانیوں میں گھیر رہے تھے، اور دوسری طرف میں طلاق کا کاغذ لے کر زندگی سے بیوی اور ماں دونوں رشتوں سے کٹ چکی تھی۔ لوگ مجھے طلاق یافتہ کہہ کر طعنے دیتے، بعض اوقات خیرات دیتے ہوئے ہاتھ بھی چھین لیتے۔ محلے کی عورتیں میرے کردار پر انگلی اٹھاتی۔ کون سی ماں بیٹی کو بھگاتی ہے، مرد تو جیسے راہ چلتے جملے کستے، اور بعض نے تو پناہ کے بدلے اپنی شرمناک شرطیں شروع کر دی۔ میں نے چپ چاپ سب سہا، کیونکہ میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ مجھے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا تھا، اور اسی صبر کا انعام ایک دن مجھے ایسا ملا جس کے بارے میں نے اپنی زندگی میں نصیب بنا لیا۔ ایک ایسا انعام جس نے نہ صرف میری زندگی سنوار دی بلکہ کوئی بھی اس کے مقام تک پہنچا دیا۔ میں کسی پارک کے بینچ پر سو جاتی، کسی دروازے پر صبح جھاڑو دیتی، اور کسی چائے کے ہوٹل میں شام کے برتن مانجتی۔ مجھے اپنا دکھ سنانے کے لیے نہ کاندھا ملا نہ کان، لیکن اس سب کے باوجود صبر کا دامن میں نے اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا، پر میں نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ ہر دن کی ٹھوکر میری ہڈیوں پر نشان چھوڑ جاتی، لیکن میں ٹوٹتی نہیں تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہیں نہ کہیں میری بیٹی زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو ایک دن لوٹ کر ضرور آئے گی، یا کم از کم اپنی ماں کا سر فخر سے بلند کرے گی۔ بس اسی طرح کی کئی اور خوش فہمیاں میں نے اپنے خیالوں میں پال رکھی۔ میں انہی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتی تھی اور اپنی مشکلات سے بچی رہی تھی۔ کچھ میں پل پل مجھے اذیت ملتی تھی، اور کئی بار میں یہ سوچتی تھی کہ نہ جانے اور کب میں یہ خوشگوار زندگی گزاروں گی۔ ہر روز میں خدا تعالیٰ سے اپنی بیٹی کے ملنے کی دعائیں کرتی تھی۔ اس کی لمبی عمر کے لیے میں ہر وقت دعائیں کرتی تھی، کیونکہ اب وقت ایک ایسے مقام پر تھا جہاں میں اور میری بیٹی الگ الگ راستے پر سفر کر رہے تھے۔
مگر وقت، قسمت اور زندگی بھی الگ الگ تھی۔ دن بدن میری زندگی خاموش ماتم میں ڈھل چکی تھی، جنہیں لوگ وجود کے بجائے وزن سمجھتے ہیں۔ میں کہیں کام کرنے جاتی تو لوگ صرف مجھے خالی ہاتھ نہیں، خالی ماضی کو بھی تولتے۔ بعض عورتیں مجھ سے کتراتی، یہ تو اپنی بیٹی کو بھگا چکی ہے، کہیں ہماری بچیوں پر بھی اپنی بیٹیوں کا اثر نہ ڈال دے۔ میرے اندر سے کچھ چیختا مگر لب سل جاتے۔ میں کچھ نہیں بول پاتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سچائی اکثر چیخنے سے نہیں، صبر سے زندہ رہتی ہے۔ مہینے میں ایک بار شہر کی اس سڑک پر ضرور جاتی جہاں میں اپنی بیٹی کو چھوڑ آئی تھی۔ گلیاں بدل گئی تھیں، چہرے نئے ہو گئے تھے، لیکن وہ جگہ آج بھی اس کے قدم روک لیتی تھی۔ کبھی کسی گزرتی لڑکی کو دیکھ کر میں ٹھٹک جاتی، دل کہتا میرے حالات جن واقعات سے گزر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں نے اپنی بیٹی کو اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے جو موقع دیا وہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ میں نے بہت ہی غلط کام کر دیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو آج میں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتی، اور نہ ہی میری بیٹی یوں لاپتہ ہوتی۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کے بارے میں بہت ہی برے خیال آتے تھے، لیکن میں خدا تعالیٰ کو یاد کرتی اور اپنے دل کو سکون اور تسلی دیتی تھی۔ ایک رات بہت ہی شدید بارش آئی، اتنی شدید بارش کے لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے۔ ہر جگہ سیلاب ہی سیلاب تھا، لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچ گیا اور کاروبار بھی ختم ہو گئے۔ ہر طرف خوش حسالی ہو گئی، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، نہ ہی کوئی ایسا شخص تھا جو آ کر غریب لوگوں کی مدد کرے اور ان سے زندگی کی تلخیوں کے بارے میں پوچھے۔ جہاں پر امیر لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہاں پر میں تو بہت ہی دور کھڑی تھی۔ میرے پاس تو کچھ کھانے کا نہ تھا، نہ ہی پینے کا تھا۔ لوگوں کے گھروں میں کام کے لیے جاتی تو وہ کہتے تھے ہمیں اب آپ کی ضرورت نہیں، ہم خود کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، آئندہ آپ ہمارے گھر نہ آئیے گا۔ ہر جگہ سے نا امیدی نے مجھے کہہ دیا نہ جانے اور میرے ساتھ کیا کیا ہنر ہے۔ اسی عرصے میں جب ایک دن میں شہر کام ڈھونڈنے کے سلسلے میں جا رہی تھی تو سڑک کے ایک موڑ پر ایک عورت بہت ہی خوبصورت لباس اور پردے میں کھڑی ہو کر راشن تقسیم کر رہی تھی۔ یہ وہی سختی جہاں پر میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنی بیٹی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ میں نے یہ ہجوم دیکھتے ہی اپنے قدموں کو تیزی سے اس ہجوم کی طرف بڑھایا۔ میرے ذہن میں صرف اور صرف یہی سوچ تھی کہ میں یہاں سے کچھ راشن حاصل کر لوں تاکہ میرے کچھ دن آرام سے گزر جائیں اور میری بھوک ختم ہو جائے۔ بھوک کا یہ حال تھا کہ میں نے قدم جلدی سے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اٹھا نہ سکی تھی۔ لوگوں کا اتنا رش تھا کہ میں ابھی بہت زیادہ دور کھڑی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو ہٹا کر میں جلدی سے اس عورت سے راشن لوں اور اس کو اپنے بارے میں بتاؤں تاکہ وہ میری مدد کر سکے، لیکن حالت یہ تھی کہ میں اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ خیر میں نے کوشش جاری رکھی، کیونکہ مجھے علم تھا میری کوشش ضرور رنگ لائے گی اور مجھے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوگا۔ جب میں اس عورت کے قریب گئی تو میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اچانک یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھ تو رہی تھی، لیکن مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس عورت کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔
مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آج میں نے اپنی زندگی کی تمنا حاصل کر لی ہے اور مجھے سب کچھ حاصل ہو چکا ہے۔ ایک ایسا کام جو کچھ عرصہ پہلے میں نے کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنی ساری زندگی اس کے نتیجے حاصل کرنے کے لیے گزار دی، تو مجھے ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا کہ جیسے مجھے نتیجہ مل چکا ہے۔ میری محنت کا پھل میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ جب میں نے غور سے اس عورت کو دیکھا تو میں نے اس کو پہچان لیا۔ وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ میری اپنی ہی بیٹی سجل تھی، جس کو کئی عرصہ پہلے اسی سڑک پر میں نے چھوڑا تھا تاکہ وہ اپنا مستقبل سنوار سکے۔ یہ دیکھتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ ابھی تک سجل نے مجھے نہ دیکھا تھا۔ لوگوں کے رش میں وہ ہر کسی کی مدد کرنے میں مصروف تھی۔ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت میں نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ خوشی کے باعث مجھے یوں لگتا تھا جیسے ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے کبھی بھی اس بارے میں نہ سوچا تھا کہ سجل مجھے اچانک یوں اس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اسی سڑک پر ملے گی جہاں پر میں نے اس کو کئی عرصہ پہلے چھوڑا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی اور سجل کی خوش بختی تھی کہ وہ اس حال میں مجھے ملے اور اس کی محنت رنگ لائے۔ میری دعائیں آج قبول ہو چکی تھیں۔ پہلے تو سجل نے مجھے ایک عام عورت سمجھا اور میرے ہاتھ میں راشن کا شاپر پکڑا دیا اور سرسری نظر سے مجھے دیکھا، لیکن جب اس نے اپنی نظریں دوبارہ مجھ پر کیں تو اس نے مجھے پہچان لیا، حالانکہ جو میرے خلاف تھی۔ اس حالت میں میں اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہی تھی، لیکن سجل نے مجھے تھوڑی دیر میں ہی پہچان لیا۔ میرے گلے آ لگی، رونے لگی۔ جو لوگ یہاں پر راشن لینے کے لیے جمع ہوئے کھڑے تھے، سجل کو مجھے ملتے ہوئے دیکھ کر بہت ہی عجیب و غریب اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ نہ جانے وہ اپنے ذہنوں میں کیا سوچ رہے تھے، لیکن مجھے میری بیٹی کی صورت میں ایک بہت ہی بڑا انعام مل چکا تھا۔ میری زندگی سنور گئی تھی۔ ایک لمبی جدائی کے بعد ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کو ایسے ملے جیسے کوئی انسان مرنے کے بعد دوسرے انسان سے مل رہا ہو۔ خوشی اس قدر تھی کہ میں بول نہیں پا رہی تھی۔ میرا جسم ایک جگہ پر ساکن ہو چکا تھا اور سجل بھی یوں اچانک میرے ملنے پر بے حد خوش تھی۔ خیر، اس نے راشن تقسیم کیا اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ جیسے ہی میں اس کے ساتھ آئی، اس کی کامیابی کو دیکھ کر میں بہت ہی حیران رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہ ہوا۔ اس کا گھر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے گھر میں کئی قسم کی گاڑیاں موجود تھیں۔ حالات اب سجل کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میں نے سجل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تم نے اتنا سب کچھ کیسے حاصل کیا؟ اس راہ میں تمہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ کہیں تمہیں زیادہ تکالیف تو نہیں اٹھانا پڑی؟ لیکن اس کے بعد جو سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہے تھے اور جس کی بنا میں نہیں رہ سکتی تھی، وہ سوال میں نے سجل سے کر ڈالا۔ جب میں نے پوچھا کہ تم نے آخر ایک بار بھی مجھے نہ ڈھونڈا، مجھ سے ملنے کی خواہش نہ کی اور نہ ہی مجھے اپنی کوئی خبر دی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہاری وجہ سے میں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، اپنے آپ کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا اور تمہاری وجہ سے میں حد سے زیادہ پریشان رہتی تھی۔ تمہیں مجھے ہر حال میں اپنی خبر دینی چاہیے تھی۔ اس کے بعد جو سجل نے جواب دیا، اس کو سن کر میں بہت ہی حیران رہ گئی۔ لیکن اس سب سے پہلے سجل نے مجھے اس دن، جس دن میں نے اس کو اس کی اپنی گلی کے اندر چھوڑا تھا،
وہاں سے لے کر آج تک کی ساری کہانی کیا سنائی۔ اس کہانی میں جو محنت اور لگن سے سجل نے کام کیا کوئی اور ہوتا تو اس کی جگہ ہار جاتا، وہ سڑکوں پر بے یار و مددگار لوگوں کی باتیں سن رہا ہوتا۔ لیکن جب میں نے اپنی بیٹی سجل کی ہمت اور حوصلے بھری کہانی سنی تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس میں اتنا بڑا حوصلہ اور ہمت ہوگی۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب میری بیٹی نے بتایا کہ اس نے کئی دن فٹ پاتھ پر سو کر گزارے، کئی راتیں خالی پیٹ، مگر اپنی آنکھوں میں وہی خواب لیے۔ آخر کار ایک خیراتی ادارے کے بورڈ پر نظر پڑی، لڑکیوں کے لیے فری تعلیم، داخلہ دیا جائے گا۔ جیسے ہی میری بیٹی نے اس بورڈ کی طرف دیکھا تو وہ ایک امید سی لیے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر گئی۔ منتیں کی، ماں کا حوالہ دیا، پڑھنے کی ضد کی، لیکن ان لوگوں کو ذرا ترس نہ آیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس جتنے داخلے میسر تھے وہ سارے ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس ایک بھی سیٹ فری نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم آپ کو داخلہ دیں۔ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ الفاظ میری بیٹی کو کہے تو وہ رونے لگی۔ اس کی روح کانپ اٹھی کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ ایک واحد امید جو اس کی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ بہت ہی نا امیدی کے ساتھ واپس پلٹی تو پیچھے سے ایک مہربان آواز آئی جس نے اس سے کہا کہ آپ کی ضد اور شوق کی وجہ سے زبردستی میں آپ کو ایڈمیشن یہاں پر دے رہی ہوں، اور آخر کار داخلہ مل گیا ایک چھوٹے سے فلاحی سکول میں، جہاں صرف علم کی چاہ رکھنے والی آنکھیں قبول کی جاتی تھیں، پیسے نہیں۔ فیس معاف تھی لیکن کتابیں، یونیفارم، کاپی، پین وہ خود خریدنے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں اپنے پیسوں سے لینی ہوں گی تو یہ سب سن کر میری بیٹی کی روح کانپ اٹھی، کیونکہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا جس کو وہ استعمال میں لا کر اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور وہ جو کل تک میرے ساتھ چولہے کی گرمی محسوس نہ کر سکتی تھی، لیکن حالات و واقعات نے اس کو ایک ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا جہاں پر سب کچھ اس کو خود کرنا تھا۔ صبح پڑھتی، شام مزدوری کرتی اور رات کو سڑک کنارے روشنی کے نیچے پڑھائی مکمل کرتی۔ کبھی کبھی تو نیند اس کی آنکھوں میں اتنی زور سے آتی کہ کاپی پر ہی سو جاتی، لیکن خواب ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے۔ لیکن اس کی مسلسل محنت ایک دن رنگ لائی اور اس طرح کامیاب ہوئی، دنیا اس کے نصیب پر رشک کرنے لگی۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لائی۔ ایک مقامی NGO نے اس کے جذبے کو دیکھ کر اسے شہر کے مشہور کالج میں اسکالرشپ دلوا دی۔ وہاں اس نے سوشل سائنس میں داخلہ لیا۔ یہ وہ دنیا تھی جس کے بارے میں وہ صرف کہانیوں میں پڑھتی تھی۔ کلاس رومز میں ایئر کنڈیشنر تھا، لیکن اس کے جوتے اب بھی پرانے تھے۔ کبھی کبھی دوسرے طلباء اسے حقارت سے دیکھتے، لیکن وہ صرف بورڈ پر لکھے لفظوں کو دیکھتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی جتنی دیر وہ ان کے چہروں پر وقت ضائع کرے گی اتنی ہی دیر اس کی ماں بھوکی سوئے گی۔ وہ یہ سب اپنی ماں رخسانہ کے لیے برداشت کر رہی تھی۔ مہینوں بعد اس کی محنت ایک دن رنگ لائی۔ ایک نئی NGO جو بین الاقوامی سطح پر خواتین کے حقوق پر کام کرتی تھی، اس کے جذبے سے متاثر ہو کر اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ وہ انٹرویو اس کے لیے میدان جنگ سے کم نہ تھا، لیکن اس بار وہ صرف علم سے نہیں، اعتماد سے بھی لڑی اور جیت گئی۔ اسے پروجیکٹ آفیسر کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا۔
تنخواہ بھی بہتر تھی اور ذمہ داریاں بھی اونچی سطح کی، لیکن سجل وہی رہی، اپنے اندر خاموش، باہر مضبوط۔ اس کے کمرے کی میز پر آج بھی ایک چھوٹا سا پرانا نوٹ رکھا تھا جو میں نے بھاگتے وقت اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ وہ لفظ اس کے لیے کسی وظیفے سے کم بھی نہ تھے۔ سجل نے اپنی زندگی میں وہ ہر وقت بہت ہی زبردست سے گزارا جس وقت وہ ٹوٹ کر بکھر چکی ہوتی تھی۔ اس نے صرف اور صرف اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ دینے کے لیے کام پر لگائے رکھا تاکہ اس کی ماں نا امید نہ ہو اور نہ ہی وہ اپنے فیصلے پر کبھی پچھتائے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ اس نے اپنی بیٹی کو چھوڑ کر غلط فیصلہ کیا۔ یہی ایک امید تھی جو میری بیٹی سجل کو مضبوط اور طاقتور بناتی تھی۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہی دیکھتے سجل کامیابیوں کی راہ پر چل پڑی۔ وہ جس میدان میں گئی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ میدان صرف اور صرف سجل کی کامیابی کے لیے سجایا گیا ہو۔ کامیابیاں سجل کی راہ میں اس کا انتظار کرتی تھی۔ جیسے سجل نے مجھے ان سب بارے میں بتایا تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی۔ میں اس کے حالات زندگی تو سن رہی تھی، لیکن میری ممتا تڑپ رہی تھی اور میرا کلیجہ چھل رہا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی سجل کو ایک ایسی خوشی ملی جس کی بنیاد پر وہ آج بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ یہ سجل کی زندگی میں ایک نیا موڑ تھا، ایک ایسا موڑ جس نے سجل کی زندگی کو بدل کر رکھ ڈالا۔ یہ موڑ اور کوئی نہیں بلکہ سجل کی نئی ملازمت۔ اس نے جیسے اس کی پرانی دنیا کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اب وہ فائلوں اور پروجیکٹس کے بیچ ایک نیا سفر طے کر رہی تھی۔ کانفرنس رومز، ورکشاپس اور تربیتی پروگرام اس کے معمول کا حصہ بن گئے تھے۔ وہ اپنی محنت سے ایک نئی پہچان بنا رہی تھی، ایک ایسی پہچان جو اس کے ماضی سے مکمل طور پر مختلف تھی۔ وہ اب اپنے ادارے کی سب سے کم عمر پروجیکٹ لیڈر بن چکی تھی۔ تنخواہ میں اضافہ ہوا تو اس نے پہلی بار شہر کے پرانے علاقے سے نکل کر ایک صاف ستھرا فلیٹ کرائے پر لیا۔ وہ چھوٹا سا گھر تھا، لیکن اس میں ایک ایسی خاموشی تھی جو چیختی نہیں تھی، ایک ایسی جگہ جہاں وہ رات کو آنکھ بند کر کے سو سکتی تھی بغیر کسی پریشانی کے، مگر ہر سہولت کے بیچ ایک خلا تھا، ایک بے نام سی کمی جو ہر رات سونے سے پہلے دل میں ہلچل پیدا کرتی، اور جب وہ سوتی تو ہر وقت اپنی ماں کو یاد کرتی تھی۔ سجل کے کمرے میں سب کچھ تھا، کتابیں، لیپ ٹاپ، پلانٹس، آرٹ سوائے ایک تصویر کے۔ اس کے علاوہ جب سجل نے مجھے بتایا کہ وہ تصویر اور کسی کی نہیں بلکہ وہ اپنی ماں کی تصویر کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، وہ اب تک ماں کو ڈھونڈنے کا حوصلہ نہیں کر پائی، یا شاید ڈرتی تھی کہ اگر ڈھونڈا اور نہ ملی تو ایک آخری امید بھی مر جائے گی۔ لیکن دل میں کہیں نہ کہیں وہ خیال پکتا رہتا تھا کہ اگر کبھی اسے ٹھکانہ نہ ملا تو سب سے پہلا دروازہ ماں کے لیے کھولے گی۔ اس نے ایک چھوٹا سا سنگل بیڈ اضافی خرید لیا تھا، بظاہر مہمانوں کے لیے، لیکن اصل میں اس دل کی خواہش کے لیے جو برسوں سے خاموش ہے۔ سجل کی یہ دکھ بھری کہانی سن کر میری آنکھیں گہرے دکھ سے آشنا ہو چکی تھیں۔ سجل جب اپنی کہانی سنا رہی تھی تو میں نے ایک بات جو بہت ہی شدت سے نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ اس پوری کہانی میں وہ بہت زیادہ خاموش تھی۔ اس کی زندگی بہت ہی خاموشیوں اور تلخیوں سے گزر چکی تھی، لیکن اندر ہی اندر سے وہ بولنا چاہتی تھی۔ ایک ایسا شعور اس کے اندر میں طوفان کی طرح تھا، اگر وہ باہر آتا تو لوگ اس سے ڈر جاتے، بلکہ اس کے اندر ایک مستقل شعور بسا رہتا، ایسا شعور جو کسی اور کو سنائی نہیں دیتا تھا۔
وہ جن علاقوں میں کام کر رہی تھی وہاں کے حالات دل کو نوچ لیتے۔ ہر عورت کی آنکھ میں ایک چیخ دبی ہوتی، ہر دروازے کے پیچھے ایک سیسک کہانی رہی ہوتی، ہر کوئی اپنی زندگی کی مصروفیات میں مصروف ہو چکا ہوتا تھا۔ جس علاقے میں سجل نے اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ گزارا، وہ علاقہ، اس علاقے کے رہنے والے لوگ بہت ہی خود غرض لوگ تھے۔ اگر سجل کو کچھ ہو بھی جاتا تھا تو وہ پلٹ کر اس کو دیکھتے بھی نہ آتے، نہ ہی وہاں کی عورتیں ملتیں اور نہ ہی وہ کسی سے بات کرتی تھی۔ یہ خود غرضی جس کے بارے میں سجل نے مجھے بتایا، سنتے ہی مجھے بہت ہی افسوس ہوا، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ لوگ اس طرح خود غرضی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سجل نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر میرا کلیجہ چھلنی ہونے لگا۔ جب مجھ سے سجل نے کہا کہ امی جان، جب میں کبھی کبھی دیر رات اپنے فلیٹ میں واپس آتی تو خالی کرسی پر نظریں ٹھہر جاتی، مجھے آپ کی یاد بے حد ستاتی تھی، میرا دل بے قرار ہو جاتا تھا، میری روح کانپ اٹھتی تھی۔ اس کے بعد ہی میں ایک گہری سوچ میں گم ہو گئی اور یہ سوچنے لگی کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے، آج اس نے مجھے میری بیٹی سے کئی مشکلات اور پریشانیوں کے بعد ملا دیا، حالانکہ میں نے اس بارے میں کبھی تصور نہ کیا تھا کہ میں اس طرح اپنی بیٹی سے ملوں گی۔ مجھے امید ضرور تھی کہ میں ایک دن اس سے ملوں گی، لیکن میری بیٹی اپنی زندگی میں اس قدر کامیاب ہو چکی ہوگی، اس بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہ تھا۔ اس کے بعد ہی میری بیٹی نے دوبارہ مجھے بتایا کہ اس نے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل دن رات محنت کی۔ اسی طرح سجل آگے بڑھتے بڑھتے ایک کمپنی میں اپنے مقصد کے مطابق ایک بہت ہی خاص مقام بنا چکی تھی۔ اس کمپنی کی وہ ہیڈ بن چکی تھی اور وہ بہت ہی خوش تھی۔ آج وہ اسی کی وجہ سے اپنی زندگی میں بے حد کامیاب ہو چکی تھی۔ سجل میں بہت ہی خوش تھے، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ جب شروع میں سجل کی اس کمپنی میں نوکری لگی تھی تو اس کی تنخواہ اور اس کو سہولیات بہت کم میسر تھی، لیکن اس نے اپنی دن رات لگن اور محنت کی وجہ سے وہ تمام چیزیں حاصل کر لیں جن کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی۔ آج سجل ایک بہت ہی بڑی کامیاب زندگی بسر کر رہی تھی۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے اور خوش تھے، لیکن مجھے اس چیز کا اندازہ نہ تھا کہ ایک ناگہانی آفت مجھ پر اس طرح ٹوٹے گی جو مجھ سے میری جینے کی تمام امیدیں ہی ختم کر دے گی۔ حالانکہ میں نے ایسا کبھی بھی نہ سوچا تھا، میں کبھی بھی اپنے شہر کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا اس نے مجھے ہلا کر کے رکھ دیا۔ ایک دن سجل جب ساتھ بیٹھ کر اسی کے کمرے میں چائے پی رہی تھی تو اچانک سجل نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا جس کو سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ میں بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی جب سجل نے مجھ سے پوچھا کہ امی جان، ابو کہاں ہیں اور ان کو کیا ہوا ہے اور آپ اس حال میں کیسے آئیں؟ میں آپ کی ساری کہانی سننا چاہتی ہوں۔ تب میں نے سجل کو اس رات کی ساری کہانی بتائی جس رات میں نے سجل کو بھجایا تھا۔ اس کے بعد جو اس کے باپ نے میرے ساتھ حال کیا وہ ساری کہانی میں نے سجل کو بتا دی۔ یہ سب سن کر سجل بہت ہی پریشان ہوئی اور اس نے کہا کہ وہ بابا کو ضرور ڈھونڈے گی اور ان کو بتائے گی کہ اس کی ماں کا فیصلہ غلط نہ تھا۔ آج اگر میں اس کامیاب زندگی کو حاصل کر چکی ہوں تو اس کے پیچھے صرف اور صرف میری ماں کا ہاتھ ہے، میں ان کو ضرور ڈھونڈ کر بتاؤں گی۔ یہ کہتے ہی
میں نے سجل کی طرف حیرت زد آنکھوں سے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کو روکا نہیں کیونکہ اس کا پورا حق تھا، وہ اپنے باپ کو ڈھونڈ سکتی تھی، لیکن اندر ہی اندر سے میں بہت پریشان تھی، یہ سوچ کر نہ جانے وہ سجل کے ساتھ کیا کرے گا، کیونکہ اس کے غصے کے ابھی تک ٹھنڈی نہ ہوئی تھی۔ اس چیز کا مجھے اندازہ تھا۔ آپ اسے چلیں کسی منزل کی طرف نکل پڑی تھی جہاں پر اس کو پریشانیوں اور مصیبتوں کے علاوہ اور کچھ نہ ملنا تھا۔ یہ منزل وہ تھی جس منزل کا سفر ختم ہوتے ہی اس کی ملاقات اس کے باپ سے ہونے والی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ اس عرصے میں نے اسے ایک بار بھی نہ دیکھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کبھی مجھے خیال آیا، جس کی وجہ سے جو درد مجھے ملے تھے میں نے ان کو بھی بھلا دیا، اور ذہنی طور پر میں اس کو معاف بھی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں سوچتی تھی اس نے اپنے ذہن کے مطابق سب کچھ ٹھیک کیا، چینل کی محنت رنگ لا چکی تھی۔ ایک دن جب ہم اس محلے میں دوبارہ لوٹ کر گئے اور سجل کے باپ کے بارے میں لوگوں سے اتا پتہ کیا تو ہمارے سامنے ایک ایسی حقیقت آئی جس کو سن کر نہ صرف میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، بلکہ اس دن سجل ہوش و حواس کھونے لگی، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نے جیسے ہی اس بوڑھی عورت کے منہ سے اپنے شوہر کے لیے یہ الفاظ سنے تو میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میں بے ساختہ ہو کر رونے لگی۔ سجل کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ جب وہ زورق نے بتایا کہ تمہارے شوہر کو کچھ ہی عرصہ پہلے سکرات کی موت نے آ گھیرا تھا اور وہ اس دنیا سے چل بسا ہے، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ میں اس کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کامیاب ہو چکی ہے۔ اس نے تو ہمیں بے یار و مددگار دنیا کے آگے چھوڑ دیا تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ خیر، اس عورت نے جو کچھ ہمیں بتایا اس کو سن کر ہمیں بہت ہی افسوس ہوا۔ مزید اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ شدید بیمار ہوا، اس کے گھر میں کچھ کھانے پینے کا نہ تھا، پورے محلے والے اس کی مدد کرتے تھے، لیکن وہ کسی سے مدد نہ لیتا تھا، ہر وقت روتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ کاش مجھے میری بیوی اور بیٹی ایک بار مل جائے۔ میں نے ان سے معافی مانگنا چاہی، میں چاہتا ہوں کہ ان سے اپنی زندگی میں ایک بار معافی مانگ لوں تاکہ میری موت آسان ہو جائے اور میری اگلی منزل میں مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور پھر پریشانیوں نے اسے اس طرح گرا کہ اس کو سکرات کی موت لگی۔ 3 دن تک وہ تڑپتا رہا اور کچھ عرصہ پہلے اب وہ فوت ہوا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر مجھے شدید افسوس ہوا، میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے سجل کا سہارا لیتے ہوئے اسے کہا کہ بیٹی، آج تو یتیم ہو گئی ہے، تیرا باپ تو اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو گلے ملیں اور خوب روئیں، اس کے بعد ہم واپس آ گئے۔ اب میری ایک ہی خواہش تھی، میں جلد از جلد سجل کو اس کے گھر کا کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے اور ایک خوبصورت انسان کے ساتھ اس کا بیاہ کر دوں، تاکہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو بالکل بے فکر ہو کر جاؤں۔ اس کے بعد چلتی میں نے سجل کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا اور ایک بہت ہی اچھے خاندان میں نے اس کی شادی کر دی۔ سجل بہت ہی محنتی اور نیک سیرت بیٹی تھی، اس کا نصیب بہت ہی اچھا ہوا۔ جو شخص میرا داماد بنا وہ بہت ہی فرما بردار تھا، وہ اپنی ماں کی طرح میرا خیال رکھتا تھا، وہ دونوں آپس میں بہت خوش تھے۔ میں سجل کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی اور اپنی زندگی کے دن گزارنے لگی۔